پوسٹ مارٹم کی رپورٹ گویا ایٹم بم کا دھماکہ تھا۔ 8 مئی کی صبح میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ہسپتال سے مسرتی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آ گئی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو فوراً اقبال نگر روانہ کر دیا تاکہ وہ مقتولہ کے والدین اور شوہر کو لاش کی آمد کی اطلاع دے دے۔ اس کے بعد میں رپورٹ کا مطالعہ کرنے لگا۔ میں سطر جیسے آگے بڑھ رہا تھا، میرے ذہن میں گویا پھل جڑیاں سی چھوٹنے لگیں۔ تاہم ان پھل جڑیوں میں بارودی دھماکوں جیسی وحشت ناک گونج تھی۔ اس سنسنی خیز رپورٹ کے مطابق مقتولہ دوشیزہ مسرت جبین عرف مسرتی کی موت 5 مئی کو رات کے ابتدائی حصے میں واقع ہوئی تھی۔ موت کے وقت کا تعین رات 9 اور 10 بجے کے درمیان کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں درج تھا کہ مقتولہ کو نیند کی حالت میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ موت کے سبب کے سلسلے میں بیان کیا گیا تھا کہ مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اسے زندگی کی قید سے آزاد کیا گیا تھا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا۔ پوسٹ مارٹم کی یہ رپورٹ میرے اندازوں کی ترجمانی کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو قیامت خیز انکشاف کیا گیا تھا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتولہ مسرتی 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ میں نے اس سطر کو کوئی 10 بار پڑھا، لیکن اس کے معنی اور مفہوم میں کوئی فرق واضح نہ ہوا۔ یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ ہندسے کو تحریر کرتے ہوئے کوئی صاحب ہو گیا ہو۔ یہاں 3 کا ہندسہ درج تھا، وہیں بریکٹ میں باقاعدہ 3 کے سپیلنگ بھی موجود تھے، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ رپورٹ تیار کرنے والے سے کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ مقتولہ واقعی 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ میرا ذہن اس ہولناک انکشاف پر گھوم کر رہ گیا تھا۔ مصدقہ معلومات اور اطلاعات کے مطابق مقتولہ کی شادی 2 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ پھر یہ کیوں کر ممکن تھا؟ یہ کیوں کر ایک ایسا خطرناک سوال تھا جو سوچ کو زہر آلود کرتا تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ یہ خیالات کی ان تاریک گلیوں میں دوڑاتا تھا یہاں قدم قدم پر شرم سے نگاہ جھک جاتی ہو۔ انسان آگے بڑھنے کی بجائے سچے دل سے یہ دعا مانگنے لگے کہ زمین شک ہو جائے اور وہ زمین اوڑھ کر اپنا چہرہ لوگوں کی گھورتی چھید ڈالتی نگاہوں سے چھپا لے۔ یہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے جب انسان زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے ذہن نے فوراً ایک فیصلہ کر لیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ غلطی تو مسرتی سے ہوئی تھی۔ اس فیصلے پر پہنچتے ہی میرے ذہن میں مقتولہ کے شوہر انور کا نام گھومنے لگا۔ اس نے مجھے جو انٹرویو دیا تھا وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے لگا نہیں کھاتا تھا۔ انور نے مجھے بتایا تھا 6 مئی کی صبح وہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر کسی چودھری صغیر گھمن نامی دوست سے ملنے چک 34 شمالی چلا گیا تھا۔ اس کے بیان کی روح سے اس وقت تک مسرتی زندہ اور خوشباش تھی۔ بڑے خوشگوار انداز میں مقتولہ نے اپنے شوہر کو رخصت کیا تھا، مگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی تھی 6 مئی کا سورج اسے دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوا تھا۔ اسے 5 مئی کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ مجھے مقتولہ کی لاش رحم و مچھیرے کے توسط سے 6 مئی کی صبح کو ملی تھی۔ اس کا مطلب تھا 5 مئی کی رات 9-10 بجے سے 6 مئی کی صبح تک مقتولہ کی لاش نہر کے پانی کے ساتھ ساتھ تیرتی رہی تھی۔ اگر وقت کا حساب جوڑا جاتا تو بڑے وثوق سے یہ کہا جا سکتا تھا مقتولہ کی لاش کو موزہ ٹانڈا کے مقام سے نہر برد کیا گیا تھا۔ اس تناظر میں انور کا بیان بوگس اور باطل ہو جاتا تھا۔ اب سب سے اہم سوال یہ ابھر کر سامنے آتا تھا کہ انور نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ جب کوئی شخص غلط بیانی کرتا ہے، دروغ گوئی سے کام لیتا ہے تو اس کے پیش نظر کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ اپنے جھوٹ سے وہ کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور عام طور پر یہ فائدہ کسی نقصان سے بچنے کی شکل میں ہوتا ہے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ انور کو اس دروغ گوئی سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا، یا اس نے کسی ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ میرے ذہن نے فوراً سے پیشتر اس سوال کا جواب پیش کر دیا، اور وہ جواب بڑا تہلکہ خیز تھا۔ میرے اندازے کے مطابق انور کسی ایسے جرم میں ملوث تھا جس کا مقتولہ مسرتی سے گہرا تعلق تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میرے ذہن میں سرکاری ہسپتال کا منظر گھوم گیا جب انور مسرتی کی دائمی جدائی میں ہسپتال کی سنگلاخ دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ میں تازہ ترین صورتحال کی روشنی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ انور نے ہسپتال میں اور بعد ازاں تھانے میں میرے سامنے بڑی بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ خوشی محمد اقبال نگر سے اپنی بیٹی کی لاش وصول کرنے آیا تو اس کے ساتھ گاؤں کے 2-3 اور افراد بھی شامل تھے، لیکن میری متلاشی نگاہ جس چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں خوشی محمد سے پوچھ لیا، خوشی محمد، تمہارا داماد نظر نہیں آ رہا؟ وہ جی، آج صبح ٹانڈا گیا ہے، خوشی محمد نے جواب دیا۔ وہ ٹانڈا کیوں چلا گیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے تاکید بھی کی تھی کہ وہ اقبال نگر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے اور اپنی بیوی کی لاش وصول کرنے کے لیے تمہارے ساتھ تھانے آئے۔ خوشی محمد نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، وہ بات
یہ ہے جناب کہ ہم توقع کر رہے تھے کل ہمیں لاش مل جائے گی۔ میں نے تو کل یہاں سے جاتے ہی قبرستان میں مسرتی کے لیے ایک قبر، اسے بولنے میں دشواری محسوس ہونے لگی تو جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا، پھر بڑی زخمی نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں اس کی مجبوری اور معذوری کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک باپ تھا، اولاد کے لیے اس کے سینے میں ایک حساس دل دھڑک رہا تھا۔ اپنی بیٹی مسرتی کی موت اور تدفین کے ذکر نے گویا اس کا گلا گھونٹ دیا تھا، الفاظ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور وہ بے بسی کے عالم میں مجھے دیکھتا چلا جا رہا تھا، اور وہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا، خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا اور اس انتظار میں رہا کہ وہ جذبات کے ریلے سے نکل کر ذرا خود پر قابو پالے۔ مجھے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، جب کل رات تک بھی آپ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو انور کہنے لگا کہ وہ صبح ہی صبح ٹانڈا چلا جائے گا تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی اس اندوناک واقعے کی خبر دی جا سکے۔ اس نے وعدہ کیا تھا وہ آج دوپہر تک واپس آ جائے گا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور کسی جرح بحث کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور نہ ہی اسے پوسٹ مارٹم کے خطرناک پہلوؤں سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک دکھی شخص تھا، ایک ایسا باپ جس کے اعصاب ٹوٹ چکے ہوں اور جذبات بکھر گئے ہوں، جس باپ کی محدود اور مختصر خوشیوں کا کانچ محل ریزہ ریزہ ہو کر اس کے اپنے دل و جگر ہی میں پیوست ہو جائے۔ اس سے حساس موضوع پر بات کرنے سے احتراز برتنا چاہیے، تا وقت یہ کہ وہ جذباتی صدمے سے کلی طور پر باہر نہ آ جائے۔ میں نے ضروری قانونی کاغذی کارروائی مکمل کر کے مقتولہ مسرتی کی لاش خوشی محمد کے حوالے کر دی۔ پھر جب وہ تھانے سے جانے لگا تو میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے اسے صرف اتنا بتایا، خوشی محمد، میرا یہ شک سچ ثابت ہو گیا ہے کہ تمہاری بیٹی کو باقاعدہ قتل کر کے نہر میں پھینکا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مسرتی کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ وہ جذبات سے لبریز کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا کہ کون ہے وہ مردود جس نے میری پیاری بیٹی کو موت کے حوالے کیا ہے؟ اس شفاق اور بے رحم شخص کو میں 24 گھنٹے کے اندر اندر ڈھونڈ نکالوں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں بڑی شد و مد سے مسرتی کے قاتل کو تلاش کر رہا ہوں، تم امید رکھو بہت جلد میرا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ خوشی محمد کے جانے کے بعد میں نے ASI نوشاد کو اپنے کمرے میں بلایا، پھر اسے موضع ٹانڈا روانہ کرنے کے لیے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ میرے حکم کے مطابق اسے انور کو ہر حال میں گرفتار کر کے میرے پاس لانا تھا۔ میں نے 2 کانسٹیبل مقصود اور مظفر کو بھی اس کے ساتھ کر دیا اور 3 افراد کی اس ٹیم کو خصوصی ہدایت کر دی کہ وہ آج شام سے پہلے انور کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیں۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی حرکت میں آ گیا۔ خوشی محمد کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ انور دوپہر تک اقبال نگر آ جائے گا۔ اقبال نگر سے ٹانڈا اور ٹانڈا سے اقبال نگر آنے جانے کے لیے ایک ہی راستہ مستعمل تھا۔ زیادہ امید اس بات کی تھی کہ میری بھیجی ہوئی ٹیم کو وہ راستے ہی میں کہیں نظر آ جائے گا۔ نوشاد، مقصود اور مظفر اس کے صورت آشنا تھے، لہٰذا ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں تھیں، مگر میں اسی پر قناعت کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل عارف کو ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھ لیا اور اقبال نگر پہنچ گیا۔ میں نے اقبال نگر میں قدم رکھنے کے بعد خوشی محمد کو ٹچ کیا اور نہ ہی اس کے گھر کا رخ کیا، بلکہ نہایت ہی خفیہ انداز میں چودھری سرور کی حویلی پہنچ گیا۔ چودھری سرور نے حسب معمول میرا پرتپاک استقبال کیا اور اس کیس کے حوالے سے مختلف سوالات کرنے لگا جس پر آج کل میں کام کر رہا تھا، یعنی مسرت مرڈر کیس۔ گزشتہ 2 روز میں جو حالات سامنے آئے تھے اسے پل پل ان کی خبر تھی، رہی صحیح کسر میں نے پوری کر دی۔ وہ پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میری بات سنتا رہا۔ اس سنسنی خیز اور پرز معلومات گفتگو کے دوران ذمہ دار توفیل احمد کے بیٹے مشتاق کا بھی ذکر آیا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی زیر بحث رہی۔ میں خاموش ہوا تو چودھری سرور نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، ملک صاحب، میرا اندازہ تو یہ کہتا ہے کہ انور اس قتل کے واردات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، آپ کو تو اندازہ ہے اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے خیال میں یا تو انور نے خود اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور یا پھر کسی اور کی مدد سے یہ کام کیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کے متعدد جھوٹوں کی کلائی کھول دی ہے، اسی لیے میں سانس لینے کے لیے لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اسی لیے میں نے اس کی گرفتاری کے لیے ایک مختصر سی پولیس پارٹی کو موضع ٹانڈا روانہ کر دیا ہے اور خود آپ کے پاس آیا ہوں۔ انور کی گرفتاری کے لیے مجھے آپ کا خفیہ تعاون بھی درکار ہے۔
جی ملک صاحب، آپ حکم کریں۔ وہ ہمہ گوش ہو گیا۔ میں نے کہا آپ اپنے بندوں کو الرٹ کر دیں کہ جیسے ہی انور اقبال نگر میں داخل ہو وہ کسی طرح اسے گھیر گھار کر آپ کی حویلی تک لے آئیں۔ میں کانسٹیبل عارف کو ادھر ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ویسے تو میں نے انور کی گرفتاری کے لیے ایک ٹیم ٹانڈا بھیجی ہے، لیکن میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں۔ اگر انور کسی طرح میری بھیجی ہوئی پارٹی سے نظر بچا کر یہاں آ جاتا ہے تو آپ کے متعین ہوشیار بندے اسے قابو کر لیں گے۔ میں آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے انور کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، یہ سب ہو جائے گا۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں۔ کہاں؟ وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے حیرت سے مستفسر ہوا۔ میں تھانے واپس جا رہا ہوں، وہاں بہت سارے کام بکھرے پڑے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں آج آپ کو ایسے ہی نہیں جانے دوں گا، وہ اسراری لہجے میں بولا۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا اس روز بھی آپ کھانا کھائے بغیر چلے گئے تھے، اتفاق سے دوبارہ آ ہی گئے ہیں تو آج دوپہر کا کھانا چودھری صاحب۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا آپ کھانے کے سلسلے میں اپنے پاس میرا ادھار کھاتا کھول لیں اور اس میں میرا ادھار لکھتے جائیں۔ انشاءاللہ میں جیسے ہی اس کیس سے نپٹوں گا آپ کے دولت خانے پر ایک عظیم الشان دعوت اڑانے ضرور آؤں گا، مگر ابھی نہیں رک سکتا۔ میرا فوراً تھانے پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، پھر چودھری سرور کی تسلی کے لیے کہہ دیا میں اپنے عملے کا ایک فرد یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ خاطر تواضع کے سلسلے میں فی الحال اسی سے استفادہ کر لیں۔ چودھری نے اندازہ لگا لیا کہ میں کسی بھی صورت رکنے والوں میں سے نہیں ہوں، تو اس نے زیادہ اصرار نہیں کیا اور مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں اس کی حویلی سے نکلا اور تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ عصر کے بعد کا وقت تھا، شام ہونے والی تھی، یعنی اس دن کا سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ میں تھانے میں اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ میرے علاوہ اس کمرے میں 2 افراد موجود تھے، ایک حوالدار حق نواز اور دوسرا مقتولہ مسرتی کا شوہر انور۔ وہ دونوں میرے سامنے کھڑے تھے۔ اس طرح کہ حوالدار بڑی بھوکی اور ترسی ہوئی نظر سے انور کو دیکھتے ہوئے میرے کسی مخصوص اشارے کا منتظر تھا۔ میں نے جس متلاشی ٹیم کو موزہ ٹانڈا بھیجا تھا ان کی واپسی بڑی کامیاب رہی تھی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے انور کو تھانے پہنچایا تھا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ انور انہیں راستے ہی میں مل گیا تھا۔ وہ اقبال نگر سے ٹانڈا کی سمت بڑھ رہے تھے کہ وہ انہیں سامنے سے آتا نظر آ گیا، لہٰذا وہ اسے بڑی مہارت سے قابو کر کے تھانے لے آئے اور اب وہ میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ASI نے مجھے رپورٹ دی تھی کہ گرفتاری کے وقت انور نے بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے، لہٰذا میں نے اس کی خاطر تواضع کے لیے ایک جلاد صفت حوالدار کو اس کے پہلو میں کھڑا کر دیا تھا تاکہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکل سکے تو میری ٹیڑھی نگاہ کو دیکھتے ہی حق نواز اپنے مزاج کو بھی ٹیڑھا کر لے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور تیز نظر سے گھورتے ہوئے انور سے پوچھا تم شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہو یا میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کروں؟ جناب میں نے کچھ نہیں کیا، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ آپ کے آدمی خواہ مخواہ مجھے گرفتار کر کے لے آئے ہیں، ایک تو میری بیوی جان سے گئی، اوپر سے میرے ہی ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے تم سیدھی طرح نہیں مانو گے، میں نے سنگین لہجے میں کہا اور حوالدار کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ انور کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ حوالدار نے بڑے وحشیانہ انداز میں اس کی خاطرداری شروع کر دی تھی۔ اس کی کراہوں میں قدرے کمی آئی تو میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا انور تم نے بتایا تھا 6 مئی کی صبح تم چک 34 شمالی چلے گئے تھے اور جب شام کو واپس آئے تو مسرتی غائب تھی، جبکہ صبح جب تم گھر سے نکلے تو تمہارے بیان کے مطابق مسرتی خوشباش اور زندہ تھی، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تمہارے اس بوگس بیان کے منہ پر جوتے مار رہی ہے۔ جانتے ہو اس میں کیا لکھا ہے؟ میں نے لمحہ بھر کو توقف کر کے سوالیہ نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ خاصا سراسیمہ دکھائی دیا۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے اسے بتایا مسرتی کی موت 5 مئی کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ وہ رات ہے جو تم نے بقول تمہارے اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں گزاری تھی۔ تم نے اپنے کس جرم کو چھپانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا؟ تھانے دار صاحب میں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ کنکھیوں سے حوالدار حق نواز کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں اگرچہ لجاجت تھی لیکن مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کا یہ لہجہ ایک دم کھوکھلا تھا۔ وہ اپنی فریاد کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا آپ لوگوں کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ حوالدار نے اس کی پنڈلی کے سامنے والے حصے پر اپنے بوٹ سے ایک
پردرد ٹھوکر لگائی۔ انور تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ حوالدار نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب آپ اس بدبخت کو تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں اس کی زبان کتنی تعاون کرنے والی ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے بیبا بندہ نہ بنا دیا تو حق نواز میرا نام نہیں، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو مجبوراً ایسا کرنا ہی پڑے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور دوبارہ انور کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے کرخت انداز میں سوال کیا۔ دو ماہ اور چند دن، وہ ہکلایا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں شامل ایک شرمناک انکشاف کو اس پر واضح کرنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے تمہاری شادی کو تو 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، لیکن رپورٹ بتاتی ہے مسرتی کی شادی تم سے بھی 2 ماہ پہلے ہو گئی تھی۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ مسرتی کی شادی؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، مجھ سے پہلے کسی اور سے اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی تم ہی دو گے۔ میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے حوالدار کے مشورے پر عمل کرنا پڑے گا، اس سے وقت بھی بچتا اور حوالدار کے ہاتھ پاؤں کو بھی خاصا سکون مل جاتا۔ میں نے انور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، میں نے تو یہی چاہا تھا تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں، لیکن جب تمہیں خود اپنا خیال نہیں ہے تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے حوالدار کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے مخصوص اشارہ کر دیا۔ حق نواز کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں اپنے تجربے کا استعمال کرتے ہوئے انور کے کالر میں ہاتھ ڈالا، پھر میرے دیکھتے ہی وہ اسے کسی لاوارث جانور کی مانند گھسیٹتے دھکیلتے ہوئے میرے کمرے سے باہر لے گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی منزل ٹرائل روم کے سوا اور کوئی نہیں ہوگی۔ اگلے ہی لمحے مجھے اس سمت سے کراہنے اور بلبلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گیا حق نواز نے ٹرائل روم کا حق ادا کرتے ہوئے ٹرائی شروع کر دی تھی۔ میں کرسی سے اٹھا اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بڑے اطمینان سے رات کا کھانا کھایا اور ٹہلتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے امید تھی اس دوران حق نواز نے انور کو خاطرداری کے ناقابل فراموش آداب سے نواز دیا ہوگا۔ میری یہ امید پوری ہو گئی۔ میں جیسے ہی اپنی کرسی پر بیٹھا، حوالدار کسی چراغی جن کی مانند میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ ملک صاحب، یہ انور تو بڑا ہی بزدل اور کمزور بندہ ثابت ہوا ہے۔ میں حوالدار کی بات سن کر فوراً سمجھ گیا کہ اس نے محدود تفتیش کے استعمال سے انور کو سچ بولنے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ رواداری میں نے اس سے پوچھ لیا، کیوں کیا ہو گیا؟ ہونا کیا تھا جناب؟ وہ سادگی سے بولا، میں تو سمجھ رہا تھا وہ آسانی سے زبان نہیں کھولے گا، مگر یوں لگا جیسے وہ ٹرائل روم میں پہنچنے ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے 2-3 سادہ اور آسان فارمولے آزمائے تو اس نے مجھے آزمائش میں ڈالے بغیر شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے اقبال جرم کرنے کا اعلان کر دیا۔ انور نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا اقرار کر لیا ہے ملک صاحب۔ میں نے ایک طویل اور گہری اطمینان بھری سانس خارج کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں کنواز، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تم نے اسے بزدل اور کمزور کا خطاب دیا ہے، مگر میں انور کے حوالے سے یہی کہوں گا وہ کچا مجرم ہے، اسی لیے اس نے تمہیں زیادہ زحمت نہیں دی۔ بہرحال میں لمحے بھر کو رکا، پھر حوالدار سے کہا، حق نواز، اگر تم اسے بیبا بندہ بنا ہی چکے ہو تو فوراً یہاں لے آؤ تاکہ اس کا اقبالی بیان قلم بند کرنے کے بعد سکھ کی سانس لی جائے۔ حوالدار کشاں میرے کمرے سے نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ انور کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے آئندہ 1 گھنٹے میں اس کا انٹرویو لے لیا، پھر اسے حوالات میں بند کرنے کے احکام صادر کرتے ہوئے سونے کے لیے اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ انور نے مجھے جو بیان دیا وہ فل اسکیپ کے 5 صفحات پر مشتمل تھا، لیکن میں یہاں پر صرف خلاصہ پیش کروں گا تاکہ اس کیس کے تشنہ پہلوؤں کو سیراب کرنے کا کام مکمل ہو جائے۔ انور کی شادی ایک فلاپ شادی تھی اور اس ناکامی کے اسباب سے یا تو وہ خود واقف تھا یا اس عورت کو آگاہی حاصل تھی جو اسے چھوڑ کر عرصہ ہوا چلی گئی تھی۔ اتنے بڑے فالٹ کے ساتھ اسے چاہیے تھا کہ زندگی بار دوبارہ شادی نہ کرتا۔ اس کے نقص سے ٹانڈا اور اقبال نگر کے لوگ واقف نہیں تھے، لہٰذا خوشی محمد نے اپنے تنے تنہا بھتیجی کو داماد بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ خوشی محمد بیچارہ تو اس کی نااہلیت سے بے خبر تھا، مگر انور نے بھی حماقت کا ثبوت دیا۔ اسے چاہیے تو یہی تھا کہ اب زندگی بھر کبھی شادی کا نام نہ لیتا، لیکن مسرتی جیسی بھرے بھرے بدن کی مالک گوری چٹی بوب لڑکی کو دیکھ کر اس کی نیت پھسل گئی اور اس نے اپنی عاقبت خراب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 ماہ خیر و عافیت سے گزر گئے، لیکن چند روز پہلے جب مسرتی اپنے میکے میں رہنے کے بعد دوبارہ موزہ ٹانڈا پہنچی تو ایک قیامت
قیامت برپا ہو گئی۔ ایک رات مسرتی نے انور کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ الفاظ زہر بن کر انور کی سماعت میں سرایت کر گئے۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ کس قابل ہے اور کس لائق نہیں۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اقبال نگر والے مشتاق کو مسرتی میں دلچسپی رہی تھی کہ ذہن نے احمقانہ انداز میں سوچتے ہوئے آنن فانن اس کہانی کے ڈانڈے یہاں سے وہاں تک ملا ڈالے۔ اب اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ کھلم کھلا مسرتی کی اس لغزش پر شور نہیں مچا سکتا تھا۔ بیوی کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے اسے اپنی نااہلی کا پردہ چاک کرنا پڑتا اور یہ اسے کسی بھی طور منظور نہیں تھا۔ وہ نام نہاد مردانگی پر لگنے والی ٹھیس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سچ کا زہر بڑا ہی کڑوا اور اذیت دینے والا ہوتا ہے۔ وہ ایک دو روز تک یہ اذیت سہتا رہا۔ بالآخر اس نے مسرتی کی زندگی کا چراغ گل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اچانک بے حد جذباتی ہو گیا تھا۔ ذہن میں گھومنے والے زہریلے خیالات اور سوالات نے اسے بے اندازہ مشتعل کر دیا تھا۔ وہ اتنا جوشیلا ہو گیا کہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ وقوعہ کی رات اس نے سوتے میں مسرتی کا گلا گھونٹ کر اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کو حل نہ کیا جا سکتا ہو، مگر انور اپنی خامی کے ہاتھوں ایسا مجبور ہو گیا تھا کہ حل کرنے کی بجائے اس نے مسئلے ہی کو ختم کر ڈالا۔ خود کو اس واقعے سے لا تعلق اور لا علم ظاہر کرنے کے لیے اس نے چک 34 شمالی کا دورہ بھی کر ڈالا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں قانون کے شکنجے میں جکڑا جائے گا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا تھا۔ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنے اور ان کی خطائیں معاف کرنے کی تاکید اسی لیے کی گئی ہے تاکہ ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دیا جا سکے۔ اگر انور غصے اور اشتعال میں آ کر کوئی سنگین قدم اٹھانے کی بجائے مسرتی کو معاف کر کے خاموشی اختیار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ بھی رکھ لیتا۔ اس کی جذباتی حماقت نے سب کچھ تباہ کر ڈالا تھا۔ انور نے مسرتی اور مشتاق کو قصوروار سمجھتے ہوئے ایک قیامت خیز فیصلہ کر ڈالا تھا، لیکن میری بات کی تحقیق سے پتہ چلا اس معاملے میں مشتاق کا کوئی دوش نہیں تھا۔ مسرتی نے کس کے تعاون سے وہ خطا کی تھی، اس شخص تک رسائی حاصل کرنے کے باوجود بھی میں اس کا نام ظاہر نہیں کروں گا۔ وہ آفت زادی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی اور اس کی موت کے ساتھ ہی بہت سارے راز بھی زیر زمین چلے گئے تھے۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کے راز سے پردہ اٹھانے والا، جبکہ اب اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔